امام زمانہ کو وہ مومن بہت پسند ہے جو ان کی دادی زہرا کی مجلس میں زحمت کر کے آئے۔ میں دیکھ رہا ہوں لوگ بہت بہت دور سے آئے ہیں، چہرے جو دیکھ رہا ہوں میں بہت مختلف امام ارگاہوں میں جو پڑھتا ہوں چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں۔ آج ایک روایت پیش کر رہا ہوں جو ہمارے بڑے بڑے علماء نے لکھی ہے چھٹے امام علیہ السلام سے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں روز قیامت جب میری دادی زہرا میدان محشر میں آئیں گی تو ایک منادی ندا دے گا، یا اہل محشر غضوا ابصارکم، اے اہل محشر اپنی نگاہوں کو جھکا لو، سیدہ آ رہی ہیں۔ کہا مولا لیکن آپ نے ہمیشہ کہا ہے آپ کی دادی زہرا پردے میں آئیں گی، جب پردے میں آئیں گی تو پھر کیوں کہا جائے گا نگاہوں کو جھکا لو؟ مولا کے آنسو بہنے لگے۔ کہا اس حالت میں آئیں گی کہ کوئی بھی برداشت نہیں کر سکے گا۔ کہا مولا کیسی حالت ہوگی؟ اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر کے تصور کیجئے گا۔ کہا جب میری دادی زہرا تشریف لائیں گی نا، تو یہ چوتھے امام سے بھی روایت ہے جو اب جملے پیش کر رہا ہوں، دو روایات الگ الگ ہیں۔ چوتھے امام نے کہا کہ روز قیامت میرے جد رسول خدا آواز دے کے کہیں گے، یا علی زہرا سے پوچھو امت کی شفاعت کے لیے کیا لے کے آئے ہیں؟ تو جناب امیر کہیں گے زہرا آپ نے سنا آپ کے بابا نے کیا پوچھا ہے؟ تو جناب زہرا کہیں گی اے ابا الحسن میرے بابا سے کہیے میں عباس کے 2 بازو لے کے آیا، میں عباس کے 2 بازو لے کے آئی۔ چوتھے امام فرماتے ہیں ساری امت کی شفاعت کے لیے میرے چچا عباس کے 2 بازو کافی ہیں۔ کہ میں عباس کے 2 بازو لے کے آئی ہوں، اور اگر کافی نہ ہوئے تو شاید کوئی چھوٹا سا کرتا بھی ہو، اگر برداشت کر پائیں۔ میں ایک سخت جملہ کہوں، میں جانتا ہوں بہت سے بزرگ جناب سیدہ کے مسائب برداشت نہیں کر پاتے، بہت سے نوجوان بھی بی بی کا معاملہ ہی غیرت کا معاملہ ہے، تو اب کیا پیش کروں آپ کے سامنے؟ ہر امام نے جناب سیدہ کے مسائب کو یاد کر کے گریہ کیا ہے، بہت گریہ کیا۔ تو اب روایت کے الفاظ یہ ہیں، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سارے اہل محشر نگاہیں جھکائیں گے، جناب سیدہ آئیں گی، جب آ جائیں گی نا اپنی مسند پہ تو خالق خود صدا دے گا، زہرا آج آپ جو مانگیں گی میں عطا کروں گا۔ تو جیسے یہ پردہ لگا ہے نا سامنے آپ کے، اس پہ اسکرین پہ چل رہا ہے سب کچھ اس پردے کے اوپر، تو امام صادق فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک پردہ کھینچے گا اور جناب سیدہ آواز دے کہیں گی پروردگارہ مجھے میرے دونوں بیٹوں کی شہادت دکھا دے۔ تو چھٹے امام فرماتے ہیں میری طرف دیکھیے گا، اگر سب میری طرف دیکھ سکے ایک جملے کے لیے مجھے معاف کر دیجئے گا، ایک سخت جملہ کہہ رہا ہوں، میری طرف دیکھیے گا۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ پردے پہ عکس کھچے گا اور چلنا شروع ہوگا تو سارے میدان محشر میں دیکھیں گے کہ جناب سیدہ نے کیا مانگا، کہا میرے دونوں بیٹوں کی شہادت دکھا دے۔ تو چھٹے امام فرماتے ہیں ایک کے کلیجے کے ٹکڑے نظر آئیں گے اور دوسرے کی رگیں کٹتی ہوئی نظر آئیں گے۔ کہ ایک مرتبہ میری دادی زہرا بلند آواز سے رو کے کہیں گی پروردگارہ میں نے چکیاں پیس کے پالا تھا، پروردگارہ میں نے بڑی زحمتوں سے پالا تھا، پروردگارہ یہ کس طرح سے میرے بیٹوں کو مارا گیا، کیسے میرے بیٹوں کو شہید کیا، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ اب اگر کوئی بھی رونے میں بخل نہ کرے میں 2-4 جملے مکمل کر دوں۔ اب یہاں پہ روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ امام فرماتے ہیں کہا جناب سیدہ کے مرتبہ کہیں گی پروردگار، خدا خود دوبارہ کہے گا سیدہ جو مانگو گی عطا کروں گا۔ فاطمہ کیا چاہیے؟ جناب سیدہ کہیں گی پروردگارہ میرے بیٹوں کے عزادار جب تک ایک ایک جنت میں نہ چلے جائیں میں جنت میں نہیں جاؤں گی۔ خدا کی قسم یہ روایت مستند ہے، اب ضرور گریہ کیجئے گا، جو جو چاہتا ہے جناب سیدہ کی شفاعت ملے۔ ایک مرتبہ کہے بی بی آپ کے دونوں بیٹوں کا بڑا صدمہ ہے، دونوں بیٹوں کا بڑا صدمہ ہے، ایک کے کلیجے کے ٹکڑے باہر آ گئے، دوسرے کی رگوں کو کاٹا گیا۔ آخری جملے سن لیجئے، مجھے معاف کر دیجئے گا اگر برداشت نہ کر سکے۔ ایک بہت بڑے آیت اللہ سے میں نے خود یہ جملہ سنا ہے، وہ کہنے لگے کہ جب لوگ پوچھتے ہیں نا کہ کون سی روایت صحیح ہے امام حسین کی شہادت سے متعلق، کہ ان کی شہادت جو نیزہ مارا گیا تھا گودال میں اس سے ہوئی ہے، پشت گردن سے ذبح کیا یہ روایت صحیح ہے، یہ سامنے سے گلا کاٹا یہ روایت صحیح ہے، وہ تڑپ کے رونے لگے گا تینوں روایات صحیح ہے۔ پہلے ایک ملعون نے گودال میں نیزہ مارا،
پھر جب حسین سجدے میں گئے اس نیزے کو پشت سے نکالا، جب سجدے میں تھے تو ایک ملعون آیا، نام شمر تھا، سر سے امامہ اتارا، بالوں میں ہاتھ ڈالا، جب خنجر اٹھایا پہلے پشت گردن پہ خنجر چلا، پھر سیدھا کیا، سامنے سے ریش مبارک کو پکڑا، سینے پہ سوار ہوا، گلا کاٹنے لگا۔ ایک بی بی 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی تھی، بار بار کہتی تھی او شمر کیا تو مسلمان نہیں ہے، تیرے نبی کا نواسا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ میں جتنا مختصر کر سکتا تھا میں نے مسائل مختصر کیا، صرف ایک واسطہ دوں گا، پروردگارہ واسطہ اس بی بی کا جو بھائی کو شہید ہوتا دیکھ رہے تھے اور بار بار کہتی تھی اما فیکم مسلم، کیا تمہارے درمیان کوئی مسلمان نہیں؟ ارے یہ تمہارے نبی کا نواسا ہے، میری ماں نے چکیاں پیس کے پالا تھا۔ جناب زینب کبریٰ کہتی ہے ایک زلزلہ سا آ رہا تھا، جب جناب سید الشہداء کی شہادت سے پہلے بی بی کہتی ہے زلزلہ سا آ رہا تھا، میں نے دیکھا شہادت سے پہلے ایک آدمی بیچ میں کھڑا ہے، چاروں طرف سے لوگ اسے تیر مار رہے ہیں۔ بی بی کہتی ہے میں پہچان نہیں سکی، اتنا خون تھا پورے جسم پہ، اتنے زخم تھے، میں پہچان نہیں سکی، بس میں نے ایک سوال کیا انت اخی، کیا آپ میرے ماجائے حسین، کیا آپ میرے بھائی ہیں؟ تو کسی نے پوچھا بی بی مولا نے کیا کہا؟ کہا حسین نے نہیں کہا ہاں میں حسین ہوں، بلکہ ایک مرتبہ اشارہ کر کے کہا یا زینب ارجعی الی الفسطاط ارجعی الی الخیام، زینب خیمے میں واپس چلی جائیے، ابھی جب شمر خنجر اٹھائے گا آپ سے برداشت نہیں ہوگا۔